اور اونٹ میں لکھا ہے 500 کے قریب عجائب. اونٹ تیری کون سی کلسی تھی وقتوں کہ وہی اوخا اوخا سدے سمشو چپاتے سوخا آرتے تا کہ اگر ضرورت ان کو جوش کراشی گیا سمش. اور محارم جانتا ہے, محارم وجدی نے لکھا ہے, فرید وجدی نے معارف میں لکھا ہے محارم جانتا ہے, خالہ پھوپھی بیٹی نواسی نانی ان کے ساتھ نہیں جفتی کرتا, پرہیز کرتا ہے, بڑا سخت محتاط, اور کوئی جانور محارم نہیں جانتا. اور عجب شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے مرغی کا انڈا نہیں ٹوٹتا ہے, رکھ کے دیکھا ہے نہیں ٹوٹتا ہے. پاؤں رکھا, نکاح ختم ہو گیا, جب پاؤں اٹھ گیا انڈا پڑا ہوا ہے. یا اللہ. پھر کوئی چیز جب کھاتا ہے کانٹے, زبان نکال کے اس کو لپیٹ لیتا ہے, پھر کھینچتا ہے. تو چاہیے کہ زبان رہ جائے, لیکن نہیں, کانٹا ہے. اوخا اوخا ٹک لگا اور پلار دے پٹو پک لگا. مور درباد دی برا شا و خواخی دی رنزور شا شگو کے پمنڈزی اور خٹو کے خٹنوں کا سنڈزی. کیچڑ سے بہت ڈرتا ہے, پانی سے. ہاں, شگو کے پمنڈزی اور خٹو نہ پسندزی, کیچڑ سے بالکل بچتا ہے اور ریت کا بادشاہ ہے, خوب دوڑتا ہے. افلا ينظرون الى الابل, آئے دیکھتے نہیں اونٹوں کو, کیف خلقت, کیسے پیدا کیے تھے, بہت عجیب ہے. اللہ اکبر. خوبصورت آنکھ کے سرمگی جیسے سرما ڈلا ہوا ہے. میں نے بتایا نا کہ ایک دفعہ ایک شتربان میرا واقف تھا, میں وہاں جامعہ فاروقیہ سے آ رہا تھا, ناتا خان گوٹ پہ کھڑا تھا, تو وہ شتربان آیا, اس نے مجھے کہا استاد اونٹ کی سواری کر لو. میں نے کہا چل, بیٹھ گئے. خیر وہ باتیں کرتے کرتے سو گئے. وہ رات کا جاگا ہوا تھا, سبزی تھوڑی تھی بلیر میں. یہ جو سامنے آئی نہیں چورنگی ہے نیپکی, تو اونٹ نے یک دم پیچھے مڑ کے کچھ بولا, آواز نکالی, تو اس نے اس کو ایسا کہا کہ نہیں ادھر چلو. میں نے پوچھا کہ کیا کہا؟ کہا یہ ایک دفعہ اس کو لے گیا ہوں واٹر پمپ, جب بھی یہاں پہنچتا ہے پوچھتا ہے کہ سبزی منڈی یا واٹر پمپ. اللہ فہم دیکھو, وہ سو رہا تھا, اس نے پیچھے سے مڑ کے جگایا کہ دو راستے آ گئے, یہ سبزی منڈی کا مڑے گا, سیدھا واٹر پمپ کا ہے. تو کہا ایک دفعہ لے گیا ہوں سبزی, بس اس کو یاد ہے, جب یہاں پہنچتا ہے دریافت کرتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اپنے قاتل کو بہت پہچانتا ہے, باپ دادے کا بدلہ لیتے ہیں, 30 سال بعد بدلہ لیتے ہیں. حملہ خطا نہیں ہوتا, جب حملہ کرتا ہے پکا کرتا ہے. کینے شتر مشہور است. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ, اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے كَيْفَ نُصِبَتْ, کیسے کھڑے کیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ, اور زمین کو نہیں دیکھتے كَيْفَ سُطِحَتْ, کس طرح بچائی گئی. علماء عجیب بات کرتے ہیں, کہتے ہیں تبلیغ دین کے لیے اونٹ کی طرح ہمت چاہیے, پہاڑ آسمان کی طرح عظیم ارادت چاہیے, اور پہاڑوں کی طرح مشقت سہنا سیکھ لو, اور زمین کی طرح تواضع و عاجزی سیکھ لو. فذکر, اب آپ تقریر کریں, درس دے. انما انت مذکر, واقعی آپ نصیحت کرنے کے قابل ہیں. اللہ اکبر. اونٹ اپنے ارادے میں بڑا پختہ ہوتا ہے, اور آسمان عظمت کی جگہ ہے, اور پہاڑ مشقت کی جگہ ہے, اور زمین تواضع کی جگہ ہے. تو جب ارادہ آپ کا بلند ہو اور عظمت دین کے قائل ہو, توحید سمجھ چکے ہو, اور پہاڑوں کی طرح مشقت سہنا آپ کو آتا ہو, اور زمینی تواضع جانتے ہو, فذکر, یعنی آپ کی تقریر میں اور درس میں 4 قسم کے لوگ آئیں گے. زمین کی طرح بچے ہوئے, ان کو بھی روندنا نہیں. پہاڑوں کی طرح سخت, وہ بھی نرم ہو جائیں, گھبرائے نہیں. اور آسمان کی طرح بلند برتر, اللہ ان کو بھی آپ کا ہم نوا بنا دے گا. اور اونٹ کے طرح ٹیڑے پیڑے, انشاءاللہ وہ دشمن بھی سیدھے ہو جائے گے. یعنی دین کا کام اونٹوں میں بھی ضروری ہے, دین کا کام آسمانوں تک بھی ہو چکا ہے. نبی اس لیے معراج پہ گئے,
پہاڑوں میں بھی ہمیں جانا ہے، ہر زمین پر ہمیں پیغام دینا ہے۔ فذکر، پس آپ نصیحت کرے، انما انت مذکر، بے شک آپ خوب نصیحت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لست علیہم بمسیطر، آپ نہیں ہیں ان کے ذمہ دار، الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا و کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پس سزا دے گا اس کو اللہ سزا بڑی۔ ان الینا ایابہم، ہماری طرف لوٹیں گے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب ہے۔ یہ اعلیٰ و غاشیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں اعلیٰ، دوسری میں غاشیہ، اور عید کی نماز میں بھی آپ اعلیٰ و غاشیہ پڑھتے تھے۔ اگر جمعے کو عید پڑھ گئی تو عید میں بھی آپ نے اعلیٰ و غاشیہ پڑھا، اور نماز جمعے میں دوبارہ اعلیٰ و غاشیہ پڑھا۔ بظاہر غاشیہ بڑی ہے، اعلیٰ چھوٹی ہے، لیکن سنت سے ثابت ہے، اس لیے دوسرے قواعد مرتفع ہے۔